ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو مالک الملک رب کائنات ہیں، رب السماوات والارض، رب المشرقین و رب المغربین. درود و سلام نبی رحمت، نبی کائنات، نبی ہادی، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، سیدنا حسان بن ثابت. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف کی ہے، ایک شعر کہا ہے ان کی شان میں. تو میں اردو میں آپ کو وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، کسی آنکھ نے آج تک اتنا زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، تو اس سے زیادہ کسی آنکھ نے تو اس سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، تو اس سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں. تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی سے اپنی مرضی اور اپنی پسند سے پیدا کیا گیا ہوا ہو. سیدنا حسان بن ثابت. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دکھتے تھے، آج آپ کو یہ بتاتے ہیں. محبت ایک صحابیہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب آپ نے ہجرت کا سفر کیا تو راستے میں ان سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ السلام نے ان سے پانی بھی مانگا تو انہوں نے کہا میرے پاس پانی نہیں ہے. تو کہا دودھ دے دیں، انہوں نے کہا دودھ بھی نہیں ہے. کہا کسی بکری کو ہمیں دودھ نکالنے دیں، تو اس نے کہا میرے پاس کوئی بھی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دیتی ہو. جو بھی تھا میرا شوہر ان کو لے گیا ہے. تو ایک بیمار سی بوڑھی سی جو نہ بچے دیتی تھی نہ دودھ دیتی تھی، ایک بکری نہ وہ چل سکتی تھی، تو وہ ٹھہری ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ان سے کہو یہ بکری اس سے ہمیں دودھ لینے دیں. اس نے کہا یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، اگر اس قابل ہوتی تو میرا شوہر اس کو بھی لے جاتا چروانے کے لیے. تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، باقی ہم جانے ہمارا رب جانے. کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو دودھ دھونا شروع کیا، خود بھی پیا،
سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی دیا. عمر معبد کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ بھی آپ نے بھر کے دے دیے اس کو. یہ وہ خاتون ہے. جب واپس اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے تو واپسی پہ جب ان کا شوہر آیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ ایک آدمی آیا تھا. تو وہ بتا رہے ہیں اپنے شوہر کو. وہ کہتی ہے میں نے آج ایک آدمی دیکھا, روشن کشادہ چہرے والا, خوش اخلاق, توازن, پیٹ, سر کے بال, یہ تمام چیزیں اپنے کمال پہ تھیں. مجسمہ حسن و جمال, چمکدار آنکھیں, گھنی پلکیں, رمدار آواز یعنی روپ والی, لمبی گردن, گھنی داڑھی, باریک اور پیوست ابرو جس کو بھویں کہتے ہیں, خاموش اور وقار گفتگو جیسے لالا و زر, جیسے موتی گر رہے ہیں. دور سے دیکھیں تو خوبصورت رونق, قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمیل. شیریں کلام, چچے تلے الفاظ, گفتگو جیسے موتیوں کی لڑی ہو. میانہ قد, نہ طویل قامت کہ اچھا نہ لگے, نہ چھوٹا کہ عیب دار لگے. رفقا, ایسے ہر دم گرد و پیش, کچھ کہیں تو خاموشی سے سنیں, کچھ کہیں تو خاموشی سے سنیں, حکم دیں تو تعمیل کے لیے جھپٹیں. نہ تش نہ فضول ہو, ایسی گفتگو کرتے تھے. یہ ام معبد نے اپنے شوہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. اب میں آپ کو مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 64 سالہ زندگی کا تھوڑا سا ایک سال کے حساب سے آپ کو ایک تعارف کراتا ہوں. 22 اپریل واقعہ فیل والا جیسے قرآن میں ہے, 50 یا 55 روز بعد 22 اپریل 571 بار مطابق 9 ربیع الاول موسم بہار میں بروز سوموار مکہ مکرمہ میں ولادت پائی. 5 یا 4 پیدائش کے بعد یہ چوتھا یا 5واں سال تھا. قبیلہ بنو سعد کے یہاں چوتھے یا 5ویں سال شک صدر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جب جبرائیل آئے تھے. آپ بچے تھے, 4 یا 5 سال کی عمر تھی. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ انتقال کر گئی. 16 سال میں آپ علیہ السلام ایک محفل میں شرکت فرمائی, جیسے کسی بزرگ کو ایک بڑی محفل میں بلایا جاتا ہے. 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا. 35 سال کی عمر میں بیت اللہ شریف کی تعمیر, حجر اسود نصب کرنے کا حکیمانہ فیصلہ کر کے شہر مکہ کو ہر قسم کی خون ریزی سے بچایا. 41 سال 40 سال 6 دن 12 دن کی عمر مبارک میں 10 اگست 610 بمطابق 21 رمضان المبارک بروز پیر جبریل امین غار ہرا میں پہلی لے کر تشریف لائے. 6 نوی میں ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. حضرت حمزہ حضرت عمر اسلام لائے. 7 نوی 47 سال کی عمر میں شیخ ابی طالب میں قید و بند کی آزمائش شروع ہوئی. 10 نوی میں شیخ ابی طالب کی اسیری ختم ہوئی. حضرت ابو طالب اور سیدنا خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور حضرت سودا سے نکاح ہوا.
اور سفر طیف اختیار فرمایا۔ 11 نبوت میں مدینہ منورہ کے 6 خوش نصیب افراد ایمان لائے۔ 12 نبوت کے سال میں شک صدر کا دوسرا واقعہ معراج نیز بیعت عقبہ ثانیہ کے اہم واقعات پیش آئے۔ 13 ہجری نبوت کے 13 سال اعلان کرنے کے بعد قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اجتماعی منصوبہ طے کیا۔ 27 سفر کا مطابق 13 ستمبر 622 کو آپ نے ہجرت کے لیے مکہ کو الوداع کہا۔ 12 ربیع الاول 27 ستمبر 622 بعد جمعہ المبارک آپ نے مدینہ منورہ میں سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے نزول فرمایا۔ حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی، یہ نبوت کا بتا رہا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کی تو مسلمانوں نے اپنے کیلنڈر کو تبدیل کر دیا، تو ہجرت سے کیلنڈر کا ابتدا ہوا۔ 2 ہجری سے مراد ہجرت، مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری کہتے ہیں اس کو، اور عیسائیوں کا جو کیلنڈر ہے اس کو عیسوی کہتے ہیں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور مسلمان جو کہتے ہیں ہجرت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس لیے اس کو ہجری کہتے ہیں۔ غزوہ ابوا، غزوہ بواد، غزوہ صفوان یا بدر اولا، غزوہ بدر، غزوہ بنو قفقاقہ، غزوہ سیوف، غزوہ بنو سلیم جیسے اہم واقعات پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیسری ناکام کوشش کی گئی۔ 3 ہجری غزوہ غطفان، غزوہ نجران، غزوہ احد، غزوہ احمر الاسد پیش آئے۔ نیز حضرت سیدنا زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 4 ہجری حادثہ جیہ ابیر مامنونہ ہوا۔ علاوہ بنو نصیر، غزوہ بدر کے آخری واقعات پیش آئے۔ حضرت ام سلمہ سے آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور سیدہ زینب ام المومنین کا انتقال ہوا۔ 5 ہجری غزوہ جندل، غزوہ بنو مطلب، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جس کو بھی کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ پہ بہتان کے واقعات پیش آئے۔ نیز سیدنا زینب بنت جیش اور سیدنا جویریہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ 6 ہجری میں غزوہ، اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں اور صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے ارادے سے گئے تھے اور امن سے گئے تھے۔ اور سیدنا ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 7 ہجری بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط تحریر فرمائے۔ غزوہ طابا، غزوہ خیبر، غزوہ وادی القرا، غزوہ اصحاب القرا پیش آئے۔ آپ علیہ السلام کو بکری کے گوشت میں زہر کھلانے کی کوشش کی، کچھ آپ نے کھایا بھی۔ سیدنا صفیہ، سیدنا میمونہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ قضا ادا کیا۔ 8 ہجری غزوہ موتا، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طیف، یہ چھوٹے چھوٹے اور بھی واقعات پیش ہوئے۔ سیدنا ام کلثوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، انہوں نے وفات پائی۔ 9 ہجری دوسرے غیر ملکی وفود آئے اور گئے، غزوہ تبوک کی مہم پیش آئی اور زنا کا اقرار کرنے والی عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ مختلف وفود قبول اسلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ 10 ہجری حجت الوداع، 11 ہجری 29 سفر باروز پیر،
اللہ تعالیٰ کے نبی کریم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا آغاز ہوا 12 ربیع الاول بروز پیر بابک، آپ کی عمر 63 سال 4 دن کی میں آپ علیہ السلام اپنے اللہ سے جا ملے۔ 14 ربیع الاول بروز بدھ رات کے وقت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ میں نے پورا آپ کو مختصر سا ایک تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد یہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اپنے نبی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے اولاد کتنی تھی، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات پائی۔ سیدنا قاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لقب سے ابو القاسم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ، ان کا لقب طیب ہوتا ہے، یہ بھی حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات پائی۔ سیدنا ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں بھی وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں سیدنا زینب حضرت ابوالعاص کے نکاح میں آئیں، سیدنا رقیہ سیدنا عثمان کے نکاح میں آئیں، ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، سیدنا فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں حضرت زینب سے کوئی اولاد نہیں جس کا ذکر ہو، اور اس کے علاوہ بیٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک ذکر آتا ہے جس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک بیٹی سیدنا امامہ جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی، ان کے بیٹے مشہور صحابی ہیں سیدنا زبیر، آپ جانتے ہوں گے۔ پھر آپ کی بیٹی سیدنا رقیہ، ان سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام کلثوم کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا محسن، ام کلثوم، سیدنا رقیہ، سیدنا زینب، یہ 6 اولادیں ان سے پیدا ہوئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ کو تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کب اس دنیا سے گئے، اور سال کے حساب سے جو مشہور واقعات تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی اولاد کے متعلق آپ کو بتایا ہے، پھر اولاد کی جو اولاد ہے ان کے متعلق بھی آپ کو بتایا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی اس دنیا میں کب آئے، کیسے زندگی گزاری، کب اس دنیا سے گئے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد اور نواسے اور نواسیاں کتنی تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے فضائل وہ اتنے ہیں، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، انسان مر جائے، پھر اور دنیا آئے، پھر اور آئے، لیکن انسان اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ اہل علم نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ لائیں کہ زندگی میں وقت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس وقت کا دریا بہت تیزی سے چلتا ہے، آپ چاہے اسے جتنی بھی ڈھال دیں، جتنا بھی اس کو روکیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دریا بہتا چلا جاتا ہے، یہ کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ وقت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے جو مسلسل گزرتا رہتا ہے، اور یوں ہمیں زندگی میں آنے والے صدمے اور المیے سہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ گزرتا وقت
دل کے زخموں کا بہترین مرہم ہے. اگر وقت رک جائے تو شاید انسان کا دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے، کیونکہ اگر وقت رک جائے گا تو وہ جو اس وقت جو حالات انسان کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں وہ انسان کبھی نہ بھول پائے. اپنے پیاروں کا غم جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کبھی نہ بھول پائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت ہی کو انسان کے لیے مرہم بنا دیا ہے. انسان کو چند سال کی ایک چھوٹی سی معمولی سی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہم کچھ تیاری کر لیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اس کے ناخن اس کا ختنہ کرواتے ہیں، یعنی زندگی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. جب وہ 4-5 سال کا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو تعلیم و تربیت کے لیے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. اس کو بولنا چلنا پھرنا سمجھاتے ہیں، اس کو تمیز سکھاتے ہیں، یہ اماں ہے، یہ ابا ہے، یہ والدین ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے. زندگی رواں دواں شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے متعلق بھی بتاتے ہیں. پھر وہ جوان ہو جاتا ہے. جوانی کے چند 15 یا 20 سال ہوتے ہیں. سیدنا ابو علی مودودی اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائیں، انہوں نے اپنی کتاب، مشہور کتاب ہے ان کی تفسیر القرآن میں، تفسیر القرآن جس کو کہتے ہیں، انہوں نے زندگی کا ایک نقشہ کھینچا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی 60 سال ہے تو پہلے 10-12 سال تو اس کے بچپن میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر انسان 8 گھنٹے ڈیلی سوئے تو تقریباً 20 سال بنتے ہیں. 10 سال پہلے 20 سال وہ کتنا ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے. اور اس کی جوانی زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 سال. 50 سال کے بعد آج کل کے دور میں انسان ویسے بھی فارغ ہو جاتا ہے جو آج کل ہے، تو کتنی باقی زندگی بچتی ہے؟ 60 سال 70 سال میں انسان مر جاتا ہے. تو علامہ مودودی فرماتے ہیں اللہ ان کے رحمتیں فرمائے کہ اتنی مختصر زندگی میں تو نے کیا کیا کیا، کیا خواب دیکھے، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کا حق کھایا. دیکھیں آپ گناہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ انسان گناہ کرتا ہے جو اس کے اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں بےایمانی کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں یا زنا کرتا ہوں یا کوئی بھی چیز کرتا ہوں، وہ میری اپنی ذات کے متعلق ہے. یہ میرا اور میرے رب کے درمیان ایک معاملہ ہے. میرا رب چاہے تو مجھے معاف کر دے، میرا رب چاہے تو مجھے سزا دے. ایک ہوتا ہے معاملہ جس کو حقوق العباد کہتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ. وہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اجتماعی غلطی کرتے ہیں، اجتماعی آپ سے یہاں غلطی ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے زیادتی کی اس سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے. جیسے حکومت کا پیسہ ہے، بیت المال ہے، بجلی کی چوری کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ 25 کروڑ عوام کی چوری کر رہے ہیں، کس کس کو حساب دیں گے؟ یا کسی کا رشوت انسان دیتا ہے، کسی کا حق دوسرے کو دے دیتا ہے. ایسے اور بھی معاملات ہیں جو اجتماعی ہیں. اجتماعی معاملات میں آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ اجتماعی معاملات کو پیچھے یوں سمجھ لیں کہ وہ 25 کروڑ پاکستان میں رہتے ہیں، ان پہ یہ معاملہ چلا جاتا ہے. آپ کسی پہ زیادتی کرتے ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے سامنے کوئی غریب مسکین آ گیا، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، تکلیف پہنچا دی، یہ اجتماعی معاملہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قیامت کے دن اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا بھی ہوگا تو بھی اس بکری سے کہا جائے گا اس کو مار، وہ اپنا بدلہ لے گی، تب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے. یہ مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے ذاتی کوئی مسئلے ہیں تو میرا رب غفور رحیم ہے، تو جب چاہے جیسے چاہے، وہ تو ویسے بھی چشم پوشی فرماتا ہے ہمارے گناہوں سے. تو جو اجتماعی گناہ ہیں ان سے انسان کو چاہیے کہ بچے.
اور جو انفرادی ہوتے ہیں ان سے بھی بچیں. لیکن انفرادی اور اجتماعی میں یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ جو اجتماعی ہوتے ہیں تو وہ اجتماعی طور پہ لوگوں کا آپ نے حق دینا ہوتا ہے. جو انفرادی ہوتے ہیں وہ آپ کا آپ کے رب کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ چشم پوشی فرماتے ہیں. اللہ کے نبی سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا جس کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے. اس نے کسی اپنے بھائی کا عیب چھپایا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اس دلوں کے ہاتھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اس کے کام میں کہیں گے تو نے فلاں اپنے بھائی کا فلاں عیب چھپایا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ. وہ کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے میں کیا دے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بھائی کا اپنے دوستوں کے یہاں اس کا ذکر کرتے ہیں، دیکھو جی فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اگر ہم اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر تو بات مانی. اگر ہم اس کی یہ کہتے ہیں دوسروں کو اس کی عیب بتاتے ہیں اس میں ایسا ایسا، اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ کا بندہ جانے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے عیبوں پہ اچھالنے والے یا اس کا ذکر. اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے. تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی اس کو کہتے ہیں جو قبر کے اندر ہوتی ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام سے کہ آقا آپ ہی ہمیں بتائیں کہ آپ قبر میں سنتے ہیں. تو قربان جائیں اس نبی پہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. قبر میں آپ کا سننا اور جواب دینا کیسا ہے، اس بارے میں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ زندگی کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. عام انسان جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موت کا لفظ استعمال فرمایا انک میتم و انکم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ کافر کیا سمجھتی ہیں، یہ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں. سورہ مزمل آیات نمبر 30، سورہ آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول وإنا معكم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا اور کچھ نہیں، بس آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سے پہلے اور بھی رسول آئے اور گزر گئے اور اس دنیا سے چلے گئے یا قتل کر دیے گئے. اور تم اگر تمہارے نبی کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ کوئی نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں وہ اس اللہ کی جزا کے مستحق ہیں. سورہ آل عمران بہت سی ایسی آیات ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں. چنانچہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا، کفن بنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی. آپ کو یہ بھی کبھی بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کیسے پڑھی گئی، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کیسے پڑھائی گئی. نماز جنازہ ادا کی گئی، آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا. یہ بات کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے. دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. البتہ آپ کی برزخی زندگی انبیاء علیہ السلام کی، تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک راز ہے جو اللہ نے اپنے ہاں اس کو محفوظ کر رکھا ہے. وہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں فوت ہو جائیں یا مارے جائیں ان کا رزق اللہ کے یہاں ہے اور وہ اللہ کے یہاں رزق پاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں کیسی ہے کیسی نہیں ہے ہم نہیں جانتے. ہمیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں.
मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नबी अकरम ने ये इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने बाज़ फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा रखी है, वो ज़मीन में गश्त करते हैं, फिरते रहते हैं, और जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह के नबी तक पहुँचाते हैं। इसे निसाई ने रिवायत किया है। और इस बात का वाज़ेह मतलब ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में मौजूद हैं और सुनते हैं। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो कैसे जवाब देते हैं कि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अल्लाह हमें सिर्फ वो पता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। बाद हदीस में ये वज़ाहत भी मिलती है कि फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलाम पहुंचाते हैं तो कहते हैं फलां ने आप पे सलाम भेजा है या आप पे दरूद भेजा है। तो हमें सिर्फ इस बात से इतबार करना चाहिए और इस बात का अपना ईमान बना लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारा दरूद व सलाम पहुँचाया जाता है। अब वो कैसी कैफियत होती है, कैसे आप सुनते हैं, क्या है, हमें इस बात में नहीं पढ़ना चाहिए, ना हमें ये बताया गया है। इतना बताया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जाके वो दुरूद शरीफ पेश करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक है, जिसने दीन में कोई नया काम किया उसने बिदअत की है और बिदअत गुमराही है और गुमराही जो है वो इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। क्या हो गया? तो इंशाअल्लाह ये मौजू है जो हमने मुंतखब किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद व सलाम। आज उसका पहला हिस्सा आपको बताया है। इंशाअल्लाह फिर अगले जुमा जो है इसकी मज़ीद आपको तफसील बताएंगे कि दरूद शरीफ किस को कहते हैं, दरूद शरीफ के माने क्या हैं और अल्लाह के यहाँ इसका क्या मकाम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ात अक़दस पे हम दरूद भेजते हैं इसकी क्या, उनके यहाँ क्या अहमियत है, और जो इंसान भेजता है उसका क्या मकाम है, उसका क्या अजर है और उसको क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ है आप मुंह से कह देते हैं ये रह कहाँ जाती है। ये एक ऐसी दुआ है, ये ऐसी चीज़ है जिसका आपको इसका अजर इस दुनिया में भी अल्लाह देंगे और आखिरत में भी अजर देंगे। इसकी गारंटी है, अल्लाह ने इसकी गारंटी दे दी है कि दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम पढ़ने वाले के लिए क्या इनाम और इकराम है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे पढ़ने आपको बताने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये मस्जिद अपने वालिदैन के लिए बनाई थी और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसका सदका जारिया मेरे वालिदैन, मेरे शहर, मेरे मुल्क के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन लोगों ने ये पंखे दिए हैं अल्लाह ताला उनके बुजुर्ग, उन पे, उनके ख़ानदान पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, अपनी बारगाह में इस सदक़े को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।